حضرت درجات کو بلند فرمائے، ان کی کروڑ کروڑ چینت ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے گھر والوں پر بھی رحمت نازل فرمائے، پھول پور قصبے والوں پر بھی اور حضرت کے شہر والوں پر بھی۔ معرومی نے جب دعا کی تو فرمایا اے اللہ تبریز والوں پر بھی رحمت فرما۔ شمس الدین تبریزی کی دعاؤں کی برکت سے آج جو نعمتیں مل رہی ہیں، فرمایا کہ اللہ شہر تبریز پر بھی رحمت نازل فرما۔ تو میں پھول پور والوں پر بھی رحمت کی درخواست کرتا ہوں جناب میں اللہ کیا اختر میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھے پھر کوئی فکر نہیں کہ میری نماز قبول ہوئی یا میرے حج قبول ہوا نہیں، مجھے تو بس یہ فکر ہے کہ آپ ہم سے خوش ہو جائیے، اور کوئی وہ نہ لگے کہ تمہاری نماز میں یہ خرابی یا کچھ نہ کہیں، آپ یہ کہیں میں خوش ہو گیا۔ یہ تو بڑی معراج کی بات ہے، میں کہوں گا کہ آدمی یہ کہتا ہوں کہ اللہ آپ راضی اور خوش ہو جائیے، اور اس مالک کو اختیار ہے، مالک کو اختیار ہے کہ کسی ایک ادا پر خوش ہو جائے، اس کو اختیار ہے کہ ایک ادا پر خوش ہو کے بالکل ہی بخش دے، اس کو اختیار ہے مالک، وہ پابند قانون نہیں ہے، پابند قانون نہیں، مراحم میں خطوانہ رکھتا ہے، شاہی رحم ضابطے کے لحاظ سے مجرم ضابطے سے جاؤ معاف کر دیں۔ تو میں تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کریم ہیں، نااہلوں پر فضل فرما دیجیے، ہم سے نااہل مسلط کی گئی اس لیے حکمت ہے تاکہ مجاہدے سے اور رگڑ کشمکش میں اس سے درجہ بلند ہوتا ہے۔ یہ ہمارا شیطان کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلط کر دیا تھوڑا سا، بھلا اس کا منہ تھا، بھلا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے، یہ دشمن انہیں کے ابھارے ہوئے ہیں، بھلا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے، یہ دشمن انہیں کے ابھارے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی راز ربوبیت ہے اس میں اندر، تاکہ بندے کشمکش اور مجاہدہ کر کے آئیں، کچھ ان کے پیچھے کتے بھی لگا دیے ہیں تاکہ کچھ خوف زدہ کچھ امیدیں لیے تھے کشمکش، تو یہ ان کو یہی پسند ہے، پر ہماری سرگردہ حالی اور افسردگی اور کشمکش کی زندگی، تو یہ افتادگی بے چارگی عاجزی ہم چاہتے ہیں شیطان کا یہ خیال نہ آئے، اور پھر بھی وہ ٹھوک رہا ہے ہمیں، تو یہ کیا ہے، اسی عاجزی سے وہ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، سمجھا؟ ورنہ آج سب کے اندر کبر کا مرض ہوتا، آج یہ شیطان کے وسوسوں سے ہم سب کو اپنے کے پتہ چل جاتا ہے کیا حقیقت ہے ہماری، ایسے وسوسے ڈال دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ بعض ایسے وسوسے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ تک لانا ہم جل کے خاک ہونا بہتر سمجھتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ چور ذاک صریح الایمان، یہ عین ایمان کی علامت ہے، اور لکھا ہے محدثین نے کہ چور خالی گھر میں نہیں لاتا، جس کے قلب ایمان کی دولت کوئی ذرہ ہوتا ہے، تو تبھی تو شیطان پہنچتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے دربار میں آگے بڑھیں گے آپ، وہ گیٹ والا کتا پیچھے بڑھتا کھسکتا چلا جاتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے، زمانہ چاہیے اس کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ مغلوب ہو جائے گا، اور ہمارا مغلوب وہ خود کر دیں گے جب ان کو رحم آئے گا۔ آپ تو رحم کی درخواست کرتے جائیے، بس درخواست رحم استغفار۔